إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. محترم حضرات، برداشت کرنا اس کی اپوزٹ ضد عجلت ہے، جلدی ہے. انسان کی فطرت میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. انسان عجلت کو مقدم کر لیتا ہے اور برداشت کو، تحمل کو، صبر کو چھوڑ دیتا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خیر و بلائی کی دعا کرنے کی بجائے اپنے لیے ہی برائی مانگنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ویسے سے بات کی جائے، انسان سے گفتگو کی جائے، اس سے پوچھا جائے
کبھی بھی اپنے لیے برائی اور شر نہیں چاہتا، لیکن جب تھوڑی سی تکلیف آئے، تھوڑی سی پریشانی آئے، اتنا عجول ہے، اتنا اجرت پسند ہے، اتنا جلد باز ہے، اتنا بے صبرا ہے کہ سب کچھ بھول کر اپنے لیے بد دعا شروع کر دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید برداشت کرنا اس کو بڑی محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں۔ قرآن مجید کی آیت، انسان کا وجود فلیکسیبل ہے، اس کے اندر برداشت کی جو صلاحیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ سورہ احزاب کی اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنا ملکہ ہے، کتنا حوصلہ ہے، کتنی برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ امانت کو، شریعت کو، دین کو، اپنے احکامات کو، زندگی گزارنے کے اصول و قواعد کو، ضوابط کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ، زمین پر، پہاڑوں پر بڑے مضبوط ہیں، بڑے ہی طاقتور ہیں، ٹھوس ہیں، سخت، ان پہ پیش کیا، لے لو۔ وہ اپنی جبلت اور فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں کہا نہیں، ابینا ان یحملنها واشفقنا منها، کہنے لگے یا اللہ یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شریعت کو قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی، اپنے لیل و نہار، شب و روز بسر کرنے پڑیں گے، ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس کا بارے گراں اس کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس ساری چیز کو برداشت کرتے ہوئے قبول کر لیا۔ اگر اس کے اندر یہ ملکہ نہ ہوتا یہ بھی انکار کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ قرآن مجید اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان دیکھیں، ذرا غور کریں، ایک آیت جب پڑھتا ہے تو یاد نہیں ہوتی، 10 بار پڑھتا ہے یاد ہو جاتی ہے، پھر اگلی، پھر اس سے اگلی، 114 صورتیں، 30 پارے، یہ پورے کا پورا حفظ کر دیتا۔ آخر اس کے اندر کوئی کیپیسٹی ہے، کوئی چیز ہے تو تب نا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت کے اندر اس چیز کو رکھا ہوا، صرف اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے جب انسان اس کو نکھار لیتا ہے، اس کو واضح کر لیتا ہے، پھر اس کی زندگی اتنی مزیدار، اتنی خوبصورت، اتنی مزین اور اتنی پرسکون ہو جاتی ہے یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک انسان کے لیے انعام ہے، برداشت کرنا، صبر کرنا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا۔ یہ کیوں بڑا انعام ہے؟ اس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے؟
اس لیے کہ یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر برداشت سب سے زیادہ ہے، وہ خالق ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ مقدسہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بڑے ہی مختصر انداز میں اپنی برداشت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں 2 آیتوں میں مکہ کے جاہل جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے نا، ان کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، یہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں، قتل و غارت گری میں سال ہا سال ان کی زندگی بسر ہو جاتی، اگر اللہ رب العالمین ان کی راہزنی، ان کی چوری اور ان کی عزتوں پہ ڈاکے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، کمزوروں کو دبا جانا، یہ جتنے بھی ظلم کرتے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ ان پر ان کا مواخذہ کرنے لگے تو زمین پر ایک بھی نہ بچے، ما ترک علیہا من دابہ، جتنے بھی یہ چلنے والے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ برداشت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ڈیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، شاید یہ آ جائیں۔ دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، سورہ یونس میں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، لوگ اپنے لیے جو برائی کی دعا کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ خیر کے بدلے اس برائی کے ساتھ جلدی کر دے، جو مانگتے وہ دے دے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کی زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم تو ان لوگوں کو مہلت دیتے ہیں کہ ذرا اپنی سرکشی میں حیران پھر لو، کوئی بات نہیں، یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے، جو اس کی اطاعت فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ بھی ذرا غور کر لے، اور جو نافرمانی میں زندگی بسر کرتا ہے وہ بھی غور کر لے کہ اللہ رب العالمین دونوں کو روٹی نہیں دیتا، زندگی نہیں دی، صحت نہیں دی، اولاد دی، عزت دی، منصب دیا، مال و دولت دیا۔ اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھ لیجیے، اس کی جلد بازی دیکھ لیجیے، ذرا اس کی کوئی اس کے منہ پہ توہین کر کے دیکھے تو صحیح، اس کو برا برا کہہ کے دیکھو تو صحیح، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین برداشت کرتا ہے ایسے لوگوں کو زندگی میں، اور ساتھ ہی کیا فرما دیا، متنبع بھی کر دیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ انما نملی لہم خیر، کہ یہ دنیا کی زندگی میں اگر ان کو مہلت دی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے کوئی بہتر ہے، بلکہ یہ تو دنیا کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا ہوا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، اللہ رب العالمین یہ اس لیے تھوڑی سی مہلت دے رہا ہے تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئیں تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، اور یہ دنیا میں بھی جھٹکے لگتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ رب العالمین دنیا میں بھی تھوڑا سا غصہ اپنا دکھاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، اور وہ انتقام کیا ہے؟ کبھی زلزلے، کبھی سونامی، کبھی
آندھی اور طوفان، کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے، یہ ہے کس لیے؟ مسلمان کو یہ مخاطب کیا جا رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ صرف اس لیے کہ شاید ابھی یہ سمجھ آ جائیں کہ ہم آدھی طرف پلٹائیں۔ اللہ رب العالمین کی برداشت، اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی زندگی کی اعتبار سے، آخرت میں نہیں۔ اگر دنیا میں کسی نے اس اللہ کی برداشت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی برداشت کا جذبہ پیدا کر لیا تو یاد رکھیے وہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سمجھتا رہا کہ شاید دنیا میں میرے لیے مہلت ہے، ڈیل ہے، اور اسی طرح ہی آخرت میں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرنے والا اگر اس انسان نے دنیا میں اپنی آپ کو سدھارا نہ دو۔ اسی طرح اس کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ یہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یاد رکھیے آپ کو سوائے برداشت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے تو یہی غور کیا، بلکہ میں تو اس بات پہ جس دن سے میرے ذمہ یہ موضوع لگایا گیا تھا، میں اسی دن سے جب دلائل کو، کتاب و سنت کی نصوص کو، ان کا مطالعہ چلتا، کتاب و سنت پر غور و فکر چلتا، تو مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ پورے کا پورا دین ہی انسان کو برداشت سکھاتا ہے۔ پورے کا پورا دین، عبادات کو لے لیجیے، معاملات کو لے لیجیے، بزنس اور تجارت کو لے لیجیے، معاشرت کو لے لیجیے، کوئی ایسا پہلو زندگی کا انسان کا دین نے جو بتایا اس کے اندر برداشت نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ نماز صبر سکھاتی۔ صرف ایک مثال دے کے آگے بات کو چلاتا ہوں۔ مثال، نماز انسان کو برداشت سکھاتی ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نماز کے اندر برداشت نہیں نہ کر سکتا نماز کو ادا کرنے میں، دنیا کا، کائنات کا بدترین چور ہے۔ اسوأ الناس سرقہ من یسرق من صلاتہ، بدترین چور وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیسے؟ وکیف یسرق من صلاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نماز کا نہ رکوع صحیح کرتا ہے نہ سجدہ صحیح کرتا ہے۔ اگر برداشت ہوگی، اور وہ صحابی کا واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے نا، آئے 2 رکعتیں پڑھی، السلام علیکم کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ کیوں؟ نماز کے اندر برداشت نہیں تھا۔ یہ ایک مثال صرف ایک دی ہے۔ روزہ لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے، حج لے لیجئے، باقی دین اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، دین کی عبادت جتنی بھی، سب کے اندر برداشت سکھایا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو سراپائی تحمل، صبر اور برداشت کا درس دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 کاموں میں اختیار دیا جاتا، یہ کر لو یا یہ کر لو، تو آپ ان دونوں میں وہ کام اختیار کرتے جو آسان ہوتا، ما لم یکن اسما، جب تک وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ گناہ نہ ہوتا تو پھر اس کو اختیار کرتے۔ فإن کان اسما، اگر اس کام کے اندر گناہ ہوتا ہے تو کان ابعد الناس منہ، اس کام سے سب سے زیادہ لوگوں میں سے دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ موضوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ومن تقم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ انتقام کون نہیں لیتا؟ جو جلد باز ہو؟ نہیں، جس کے اندر برداشت ہو، جس کے اندر تحمل ہو، جس کے اندر بردباری ہو، جس کے اندر صبر پایا جاتا ہو، وہی کسی سے انتقام نہیں لیتا۔ ہاں، ایک کام پہ ضرور انتقام لیتے تھے، یہ نہیں کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے، جی ٹھیک ہے جی، جتنے کوئی لگا لگا رہنے دو، جہاں کوئی لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے، نہیں، یہ بات نہیں۔ الا استثناء کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو، آپ کی سیرت کو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں الا ان تنتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بها، اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت کو توڑا جاتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموشی نہیں اختیار کرتے تھے۔ حدود اللہ کے نفاذ میں کوئی برداشت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جو حد کو قائم کرنے میں پوری طرح اسلام کے جو قوانین تھے ان کو لاگو فرماتے تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 سال تک بچے کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ ایک مثال، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ آج بچہ سکول نہ جائے ہمیں غصہ آتا ہے، نمبر 90% نہ آئے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اتنی فیس دیتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تم کرتے کیا ہو؟ لیکن اگر وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، جھوٹ بولے، شراب پیے، برائی کے کاموں میں، ہمیں کبھی غصہ نہیں آیا۔ اس وقت ہم برداشت، کوئی بات نہیں، یعنی برائی کے کاموں میں برداشت کر جاتے ہیں، خیر ہے، جہاں نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں ہم کر جاتے ہیں۔ اور اگر کیا ہوا، اگر اس سال نمبر تھوڑے آئے تو کوئی بات نہیں، اگلے سال محنت کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر برداشت نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہی اچھی بات کسی نے لکھی تھی۔ ایک عالم دین کے پاس گئی ایک عورت، کہنے لگی میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میں بڑی کوشش کرتی ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو اٹھاؤں لیکن وہ وہاں اٹھتا ہی نہیں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، اگر جس کمرے میں بیٹا سویا ہوا ہے اس کمرے میں آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گی؟ کہتی ہے میں تو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جیسے بھی ہوگا اس کو کھینچ کے باہر نکالوں گی تاکہ میرے بیٹے کو آگ لگ نہ جائے اور وہ جل نہ جائے۔ کہنے لگی یہ دنیا کی آگ کی اتنی فکر ہے، آخرت کی آگ کی کوئی فکر نہیں جو اس سے یعنی 69 درجے زیادہ تیز ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اور آپ نے یہی تعلیم دی کہ اپنے لیے نہیں، معاف کر دو۔ اور صحابہ کی سیرت بھی یہی بتاتی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ نے اپنے اندر اپنے دوستوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شفقت، محبت، پیار والا معاملہ کیا ہے۔ وہاں غصہ نہیں ہے، وہاں اجلت نہیں ہے، برداشت اپنوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بلکہ اگر کسی کی غلطی کا پتہ چلتا تو کہتے ہو سکتا ہے اس کو سمجھ نہ آئی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرتے تھے۔ ہم عذر نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لائیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ بڑا غصہ آیا، حدود کدھر چلا گیا ہے، میں اس کو ضرور سزا دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر میرے پاس کیا ہے، کوئی دلیل لے کر آئے۔ ہم دلیل نہیں مانگتے، بس پتہ چل جائے صحیح۔ اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے، بغیر جانچ اور پڑتال کرنے کے ہم انسان کی جان ہی لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ اکبر، طائف کا واقعہ آپ
ذرا اپنے ذہن میں لائیے کہ کتنی اذیت دی گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں طائف کا واقعہ پورا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے پاس اس وقت جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہیں آواز دی، کہا اللہ رب العالمین نے یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. پھر اس نے مجھے سلام کہا اور کہنے لگا آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، آپ جو چاہیں وہ ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ مکہ کی وادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ فقال بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. نہیں میں نہیں یہ چاہتا کہ ان کو میں ختم کر دوں، بلکہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا انسان پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا. حالانکہ تکلیف کتنی تھی کہ جسم کا خون اتنا نکلا کہ پاؤں مبارک جوتوں کے اندر سارا خون ہی خون ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کچھ بھی کہا، اپنی جان کے لیے نہیں کہا کچھ بھی کہا. فتح مکہ کا دن دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، کتنے پیارے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیں بتایا کہ جب تم پوری طاقت کے ساتھ کسی پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو پچھلی رنجشیں، پچھلے جو دکھ ہیں ان کو معاف کر دو، اسی میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی دشمنی تمہیں اس بات پہ ابھار دے کہ تم آج کے بعد کسی کو بیت اللہ شریف میں داخل ہی نہ ہونے دو. نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، اپنے اندر ہی تحمل پیدا کرو، برداشت پیدا کرتے ہوئے ان کو سینے کے ساتھ لگاؤ. کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا، ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ جب آپ نے فرمایا بتاؤ ماذا تقولون یا معاشر قریش ماذا تقولون، کیا کہتے ہو تم، آج کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا رحیم کریم، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی کریم ہے. پھر آپ نے یہی بات دہرائی، پھر انہوں نے وہی جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يوسف علیہ السلام. آج میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. جاؤ، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے. یہ تھا برداشت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ہمارے سامنے اسوہ پیش کیا کہ مسلمانوں، جب تم میرا کلمہ پڑھتے ہو تو میری زندگی کو یہ نہیں ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو من پسند ہوا وہ لے لیا باقی کو چھوڑ دیا. نہیں، زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ تمہارے لیے یہ برداشت کا ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹریننگ بھی پھر ایسے ہی کی تھی. صرف ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور آ کر کہنے لگے السلام علیکہ، نعوذ باللہ موت ہو آپ پر. یہ الفاظ انہوں نے کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے اور ان کا جواب آگے سے یہ دے دیا وعلیکم. بس جب اتنی بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وعلیکم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ فوراً جواب ان کو کہہ دیتی ہیں وعلیک السلام، تجھ پر بھی موت ہو، یا دوسرے الفاظ میں حدیث کے السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر موت دے اور تم پر لعنت بھی کرے اور تمہارے اوپر اللہ کا غضب بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالرفق، عائشہ نرمی اختیار کرو، وسعت پیدا کرو، برداشت پیدا کرو. کیا ہو گئے ہیں؟ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفِ وَالْفَحْشِ، سختی سے بچو،
برے الفاظ کہنے سے بچو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں، آگے سے عرض کیا کرتی ہیں، اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم تسمعی ما قلت، عائشہ کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے ان کو کہا تھا؟ میری بات تو اللہ نے قبول کر لی، ان کی بات کو اللہ نے قبول بھی نہیں کیا، میں نے صرف اتنا کہا وعلیکم، ٹھیک ہے جو تم نے کہا تمہارے اوپر ہی، مجھے آگے سے سارے الفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس انداز میں تربیت کی، ٹریننگ کی کہ تحمل پیدا کر کے زندگی بسر کرو۔ وہ مسجد نبوی میں ایک آدمی نے پیشاب کر دیا نا، صحابہ اٹھے ڈانٹنے لگے، آپ نے منع کر دیا، نہیں نہیں کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دو اس کے اوپر پانی بہا دو، اللہ اکبر۔ اور ساتھ کیا فرمایا، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تمہیں تو وسعت دینے والا، آسانی پیدا کرنے والا، برداشت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تنگی والا تو نہیں بھیجا گیا۔ اس لیے اس کے بڑے فوائد بھی ہیں اور عدم برداشت کے بڑے نقصانات بھی ہیں۔ اختصار کے ساتھ چند ایک فائدے آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے برداشت کرنے کا کہ اللہ رب العالمین کی محبت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے جب انسان اپنے اندر برداشت پیدا کرتا ہے، اور جب انسان برداشت پیدا کرتا ہے تو لوگوں کی محبت بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اس انداز میں چلا جائے کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد کریں تو حقیقت میں یہ زندگی، یہ کیا ہوا کہ دنیا سے گیا اور بعد میں لوگ اس کو برا بھلا کہتے پھریں؟ یہ چیز انسان کے اندر برداشت پیدا کرنے سے آتی ہے۔ اور جو میں نے یہ بات ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی برداشت کی ہے، یہ درس ہے ان لوگوں کے لیے جو لیڈر ہوتے ہیں، جو اپنی قوم کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے اندر عدم برداشت نہیں ہوتا۔ اگر عدم برداشت ہو وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے سیرت اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بھی رکھی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو بسا اوقات انسان وقتی طور پر پی جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس غصے کو اپنے دل میں رکھتا ہے، جب کبھی موقع ملتا ہے پھر پوری طرح غصہ نکالتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ غصے کو پینے کے بعد والعافین عن الناس، اس کو معاف کر دے انسان۔ زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آئے بھی تو اس پہ کچھ نہ کہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر آئیں گی تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کروں گا، کیوں؟ یہ احسان کے درجے تک پہنچ چکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یاد رکھو یہ کوئی بہادری نہیں کہ انسان کسی کو اپنی طاقت کے ذریعے نیچے گرا دے۔ بہادری تو یہ ہے کہ انسان جب غصے میں ہو تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، برداشت کر جائے۔ اصل پہلوان تو یہ ہے۔ اس لیے ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کر، اپنے آپ پہ کنٹرول کیا کر۔ فردد مرارا، اس نے بار بار یہی بات پوچھی کہی، آپ نے ایک ہی جواب دیا لا تغضب، غصے نہ ہوا کر۔ کیوں؟ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو ایک عربی کا مقولہ ہے اول الغضب جنون وآخرہ ندم، غصے کی ابتدا پاگل پن ہوتی ہے اور جب انتہا ہوتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر انسان کو سوائے شرمندگی کا اور کچھ نہیں نصیب ہوتا کہ میں نے کیا کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں تین چیزیں برحق، حالانکہ بغیر قسم کے بھی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا،
جاؤ معاف کر کے دیکھو۔ میں نے دیکھے ایسے خاندان، ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو بہت بڑا کسی نے دھچکا لگایا، نقصان پہنچایا، عزت پہ حملہ کیا، لیکن انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ اللہ رب العالمین کی خاطر ہم آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے، نہ ہیں نہ ہوں گے۔ یقین جانیو ان دونوں خاندانوں کا، ان دونوں فیملیز کا جتنا پیار اور محبت اس جملے کے کہنے کے بعد میں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ یہ اصل زندگی ہے انسان کی، اور یہ ہے والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ اللہ رب العالمین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبریل کو آواز دیتے ہیں، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل آسمان میں منادی کرتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس انسان کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر ساری انسانیت اس سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اس سے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ اس نے معاف کر دیا، برداشت اپنے اندر پیدا کی۔ دوسرا فائدہ، برداشت کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو بلند و بالا مقام عطا فرماتے ہیں، جیسا میں نے حدیث میں بیان کیا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ کبھی بھی اس آدمی کی عزت کم نہیں ہوئی جس نے کسی کو معاف کر دیا، اب اس کی غلطی پر برداشت کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ تیسرا فائدہ کہ اس کا جو عمل ہے اس کے اندر خوبصورتی آ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ مخاطب کر کے فرمایا تھا دوسری روایت میں، علیک بالرفق ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی، برداشت، تحمل جس چیز کے اندر پایا جاتا ہے وہ بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ اپنا بڑا میٹھا پھل دیتی ہے۔ کیسے؟ آپ نے درخت کو دیکھا نا، درخت کو جب یہ اگتا ہے تو کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، اس کی شاخ بڑی نرم ہوتی ہے۔ پھلدار درخت ہو یا سایہ دار درخت ہو، دونوں کی ایک ہی مثال۔ اچھا، ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، وہ کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے، کیوں؟ کہ اس کے اندر برداشت ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے اس ناگہانی حالات سے گزر جاتا ہے تو پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بڑا ہی میٹھا پھل دیتا ہے جس کو بڑے مزے سے لوگ کھاتے ہیں۔ بعین ہی انسان کی مثال۔ اگر یہ ان مصائب اور مشکلات کے اندر برداشت کو اپنے اندر پیدا کر لے، یقین جانیے بعد کا جو وقت آنے والا ہوتا ہے جو اتنا سکون کا اور اتنا اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آخرت کا فائدہ چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ انسان سچا ہے، غلط نہیں ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا، یہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گدھ کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کا جو پہلا درجہ ہے اس میں اس کے لیے ایک گدھ کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے؟ جو برداشت کر جاتا ہے اور حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ جو جھوٹ چھوڑ دے، مزاح کے بغیر، مزاح کے حالت میں بھی کبھی نہ جھوٹ بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان جنت میں اس کو ایک گدھ کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ۔ جس آدمی کا اخلاق اچھا ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے اونچا درجہ جو ہے جنت کا، اس میں ایک گدھ کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حسن اخلاق کیسے پیدا ہوگا؟ اچھا اخلاق انسان کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ جب انسان اپنے اندر برداشت پیدا کرے گا، اپنے اندر تحمل پیدا کرے گا،
پھر انسان کا اخلاق اچھا ہوگا، تب جا کے انسان کے لیے جنت میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ اس کو نصیب ہوگا۔ پانچواں فائدہ کہ انسان کو برداشت کرنے کی وجہ سے، کسی کے برداشت کرنے کی وجہ سے اس سے متاثر ہو کر اللہ رب العالمین بسا اوقات اس کی وجہ سے دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک آدمی تیری وجہ سے ہدایت پر آ جائے، دین اسلام پر آ جائے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ثمامہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ کیا کہتے ہیں، صحابہ نے ان کو پکڑ کے لے آئے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں ثمامہ، 3 دن سوال جواب ہوتے ہیں، ماذا عندک یا ثمامہ؟ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، عندی خیر، خیر ہی خیر ہے، ان تقتل ذا دمن، اگر آپ قتل کرو گے تو خون بہا، میری قوم کے لوگ کمزور نہیں ہیں۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر انعام کرو گے تو ایک شکر گزار بندے پر انعام کرو گے، میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اور تیسرا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْتُعْطَىٰ مِنْهُ مَا شِئْتَ، جو چاہتے ہو وہ آپ کو مل جائے گا، جتنا مال چاہتے ہو۔ 3 دن یہی سوال یہی جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی آپ کی دیکھیے، آپ نے کوئی 3 دنوں میں کچھ نہیں کہا ثمامہ کو، مسکرا کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کی رسیوں کو کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ فانطلق الى نخل قریب من المسجد، مسجد کے قریب ایک باغ تھا، اس کے اندر گئے، فاغتسل، غسل کیا، ثم دخل المسجد، پھر واپس مسجد میں آئے، فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور آپ کی نرمی کا نتیجہ یہ ہے کہ ثمامہ آج مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے جب انسان اپنے اندر برداشت پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نیکی، اچھائی اور برائی دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جب تمہارے ساتھ کوئی برا عمل کرتا ہے، برائی کرتا ہے، نقصان، دکھ، تکلیف پہنچاتا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، جو اچھائی ہے برداشت اختیار کرتے ہوئے اچھے انداز میں اس کو جواب دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان جو آپس کی دشمنی تھی وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ اور یہ واقعات زندگی میں انسان، میں کہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، بس ایک کام کیجئے، یقین جانیے آپ کو کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف ایک کام آپ کرتے جائیے، اس کا دل آپ کے لیے موم ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ محبت شروع کر دے گا۔ جو آپ کے ساتھ برا سوچ رہا تھا وہ کام کیا ہے؟ السلام علیکم۔ کسی بھی اعتبار سے، خاندانی، مسلکی، تجارتی، کوئی بھی ایسا کام ہے، حالانکہ آپ قصوروار نہیں، آپ حق پر ہیں، وہ خواہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، آپ السلام علیکم کہنا شروع کر دو۔ یہ اتنا اچھا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری وہ جو دشمنی ہے وہ کس میں بدل جائے گی؟ کہ انہ ولی حمیم، جگری دوستی میں بدل جائے گی، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ 7واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اور آخرت میں بغیر حساب کے اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے جس انسان نے دنیا میں صبر کر کے، برداشت کر کے، اللہ کی عبادت میں برداشت کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے اندر برداشت پیدا کی، لوگوں کے ساتھ معاملات قائم کر کے اپنے اندر برداشت پیدا کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں میں ان کو دنیا اور آخرت میں بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا کروں گا جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنا چاہیے۔ برداشت کیسے پیدا کیا جائے؟ لو ایک چھوٹا سا فارمولہ تو اپنی بات کو ختم کریں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ پڑھا، ایک آدمی اپنے آفس میں بیٹھا ہوا، بڑی اچھی بات تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ انسان بیٹھا ہوا ہے اپنے آفس میں، اپنا کام پوری دیانتداری سے کرتا ہے، جو کام ہوتا ہے کر کے اگلے آفس میں
اس کے سپرد کر دیتا جو اس کا ہوتا. ایک آدمی کا کام لیٹ ہو گیا، اس کو یہ نہیں پتا کہ کام میرا کہاں لیٹ ہوا ہے، وہ آیا سیدھا اس آدمی کے آفس میں داخل ہو کر اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، آپ نے میرا کام ہی نہیں کیا، گالیاں دیں اور جو اس کی زبان میں آیا. یہ شخص بڑا آرام سے خاموشی سے سنتا رہا اس کی بات کو. کیوں؟ اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے کام کر دیا ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے. اس نے کیا کیا؟ صرف اتنا کہا آپ ایسا کریں، جو اوپر آفس ہے جائیے اس میں، اور خود اٹھا جا کر اس نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کی. اتنے میں 15-20 منٹ گزر گئے، واپس اپنے آفس میں آ گیا. جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے عجیب آدمی ہے تم، اس نے اتنے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ ایک افیسر ہو، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. کہنے لگا بھائی میں حق پر ہوں، مجھے پتہ ہے زیادتی اس کی ہے، لیکن مجھے بتائیے اگر میں اس کے ساتھ برا کرتا بھی تو مجھے کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ کام تو اس کا جو میں نے کرنا تھا کر دیا. تو میں نے صرف کیا کیا ہے، میں نے کہا کہ اگر میں یہاں بیٹھا رہوں گا میرے دل میں بھی غصہ آئے گا، میں اٹھوں گا، میں گیا ہوں. انہوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہتا میں گیا ہوں، جا کے میں نے وضو کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، 10 سے 12 منٹ. اس نے پھر سائیکی بیان کی، سائیکالوجسٹ ہونے کی حیثیت سے وہ کہنے لگا بات سنو، انسان کے جسم کے اندر 10 سے 12 منٹ زیادہ سے زیادہ غصہ رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اگر انسان اپنی توجہ کو ہٹا لے، اللہ کا ذکر شروع کر دے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اٹھے وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، معاملہ سیدھا ہو جائے گا. انہوں نے کہا، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے کہنے لگے یہ بات تو ممکن ہی نہیں، کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے کئی دن، کئی مہینے، کئی سال غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. وہ کہنے لگا جب آگ جل رہی ہو نا، تو اگر وہ ایک مرتبہ آگ لگا کے چھوڑ دو تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے. جب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر تیل چھڑک دو، پٹرول ڈال دو تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ تیز ہوگی. تو یہی حال ہمارے نفس کا ہے، ہم اس کے اوپر بجائے پانی ڈال کے اس کو بجھانے کی، ہم اس کے اوپر تیل چھڑکتے ہیں. ہم پہ پرانی باتیں اپنے ذہن میں، اچھا اس نے مجھے یہ بات کہی ہے، اس کے باپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اس کے فلاں بھائی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ آگ بڑھتی پھر قتل و غارت تک پہنچ جاتی. اور یاد رکھیے جو عدم برداشت کا لوگ شکار ہوتے ہیں، بڑی مصیبتوں کے، بڑے نقصانات کا شکار ہوتے ہیں. سب سے پہلا نقصان، گھروں کی لڑائی نہیں ختم ہوتی. اگر برداشت کر لو، لڑائی، طلاق تک نوبت، قتل و غارت، حسد، بغض، نفرت، کینہ، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان دونوں بندوں کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، کس وجہ سے؟ عدم برداشت کی وجہ سے مغفرت بھی نہیں ہوتی. میں اپنی بات نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین سوار اور جمعرات کو اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے. ایک مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا، اور دوسرا اس آدمی کو کہ جس کے دل میں شحناء ہو، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض ہو، نفرت ہو، کینہ ہو، حسد ہو. یہ بیماریاں دل میں لیے انسان زندگی بسر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دے دو شاید یہ صلح کر لیں. اور اگر برداشت آ جائے، یقین جانیے ابتدا سے یہ ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اللہ والے تھے، ذکر اذکار کرنے والے، لوگوں کو دم وغیرہ بھی کرتے تھے، نیک آدمی تھے. ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے پاس گئے، مریدین کے پاس چکر لگاتے ہوتے تھے. محترم ڈاکٹر صاحب آگے ان کا درس ہے، اس کے بعد تو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بس یہ آخری بات ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے مریدین کے پاس گئے، کسی عورت کو پتہ چلا کہ پیر صاحب آئے. وہ گئی، کہنے لگی میری ساس نے نا میرے لیے تو جینا دوبھر کیا ہوا. وہ اس کی باتیں سنتے رہے، مجھے کوئی تویز دے دیجئے. وہ کہتے یہ حقیقت بات ہے، یہ ہمارے گھر میں وہ آئے، میرے والد صاحب کے دوست تھے، میں اس لیے بات سنا رہا ہوں. وہ انہوں نے نا اس کی بات کو سنا تو سمجھ گئے یہ بی بی برداشت نہیں کرتی، اس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے. ساس ہے، بوڑھی اماں ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات کرتی ہو، وہ ایک کرتی ہو، یہ 10 سناتی ہوگی اس کو. کہتے ہیں جب
انہوں نے کیا کیا، ساتھ ہی اخبار پڑا ہوا تھا، اس کا کاغذ پھاڑا، اخبار کو پھاڑا، اس کو 2 حصوں میں کیا اور اس کو فولڈ کیا، کچھ نہیں لکھا۔ حقیقت بات ہے، سچی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ہم اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے 2 حصوں میں کاغذ کو پھاڑا، دونوں حصوں کو فولڈ کر کے اس بی بی کو دیا، کہنے لگے بی بی اس کو وہ پلاسٹک کے کاغذ میں لپیٹ کرنا، کسی بھاری چیز کے نیچے رکھنا جہاں سے کوئی اس کو نکالے نا، اور یہ جو دوسرا ہے نا اس کو بھی اچھی طرح لپیٹ کر کسی کاغذ میں اپنے پاس رکھ لینا، ہر وقت اپنے پاس رکھنا، جب تیری ساس بولے نا تو اس کے اپنے دانت کا جو پچھلا حصہ ہے نا، پچھلی داڑھ جو ہے اس کے نیچے رکھ کے دبانا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس سے جتنا زیادہ ساس لڑائی کرے اتنا ہی زیادہ تم نے اس تعویذ کو دبانا ہے۔ وہ 6 ماہ کے بعد دوبارہ پھر اس علاقے میں گیا، اس کو پتہ چلا نا پیر صاحب آئے، ایک سوٹ، مٹھائی کا ڈبہ، کچھ پیسے لے کر گئی، کہنے لگی میں تو اس دن کی بچ گئی ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ وہ دانت کے نیچے تعویذ آیا، وہ ساس بوڑھی اماں لڑائی کرنے لگی، اس نے دبایا، اب دبائے گی تو بولے گی کہاں؟ برداشت پیدا ہوئی نا، تو لڑائی ختم ہو گئی، طلاق تک نوبت نہیں گئی، قتل و غارت تک نوبت نہیں گئی، گھر اجڑنے سے بچ گئے۔ برداشت پیدا کرو، اللہ رب العالمین تمہیں محبوب بنا کے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔